شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غزوہ خیبر کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ ایک چرواہا یہود کی بکریاں چرا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ مسلمان خیبر کے پاس اپنا لشکر لے کر آئے ہیں۔ چرواہا دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ مسلمان یہاں کیا کر رہے ہیں، وہ کس علم کی دعوت دیتے ہیں۔ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے گروہ میں آیا اور پوچھا، اے مسلمانوں، تمہارے سردار کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چرواہے نے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اس خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف نظر کی تو خیمہ کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا۔ چرواہے کے دل میں آیا کہ اتنا بڑا سردار اس خیمے میں کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ وہ یہ بات سوچتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا۔ چرواہے نے پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں جو کل کائنات کا مالک ہے۔ یہاں دین اسلام کا پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر چرواہے نے کہا کہ اگر میں آپ کے دین پر عمل کر لوں تو میرا کیا حال ہوگا، مجھے کون سا رتبہ ملے گا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے دوست بن جاؤ گے، ہمارے ساتھ رہو گے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ پیو گے۔ چرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں تو ایک کمتر انسان ہوں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا تو بڑا رتبہ سنا ہے، میں آپ کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی بدبو ختم کر دے گا اور تمہارے جسم سے اللہ کی قدرت سے خوشبو آئے گی اور تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ جب چرواہے نے یہ بات سنی تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد چرواہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں تم کو نماز قائم کرنے کا کہوں، اور نہ ہی رمضان شریف ہے کہ تمہارا روزہ رکھواؤں، اور نہ ہی تم پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اس وقت بس تم جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، جو بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے اس پر دو چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے یا پھر غازی ہو کر آتا ہے۔ اگر میں شہید ہو گیا تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر شہید ہو گئے تو ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا۔ اس وقت جا کر جو بکریاں تیرے پاس کسی کی امانت ہیں ان کو واپس کر دو۔ یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی ہی بکریاں ہیں، یہ تو مال غنیمت ہے، پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چرواہا معاہدے پر چرایا کرتا تھا، اس لیے اس کو واپس کر دینا ہی بہتر ہے۔ اسی وقت وہ چرواہا اس یہودیوں کی بکریوں کو واپس کر آیا اور جہاد میں شامل ہو کر شہید کا رتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب صحابہ کرام اپنے شہید ساتھیوں کو اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور آپ کے پاس لے کر آ گئے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس بندے کو ہم پہچان نہیں پا رہے کہ یہ کون ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، پر اس کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام مقرر کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہمیں یہاں اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اگر یہ چرواہا کچھ دیر پہلے مر جاتا تو اس کے لیے جہنم ضروری تھی۔
جب وہ ایمان لے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا، اس لیے اب اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام عطا فرمائے، آمین۔